باب نمبر 3، کیونکہ کچھ وقت کے بعد آدمی تھک جاتا ہے. ہر چیز کی شروعات میں ایک نیا جوش ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ جوش کم ہونا شروع ہوتا ہے. معمول استعجاب کو ختم کر دیتا ہے. روٹین ایک چیز چلتی چلتی جاتی تو پھر آدمی کے اندر سے اس کا تعجب ختم ہو جاتا. آج پروگرام میں جانا، آج توحید کی کتاب پڑھنا ہے، نیا نیا پہلا باب بہت جوش میں، اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ جوش مان پڑ جاتا. پھر گھڑی دیکھتا، پھر پنکھے گنتا، پھر لائٹ کتنے ہیں، پھر مائک دیکھتا، سب دیکھتا، اور پھر میسج چیک کرنی شروع کر دیتا. واٹس ایپ والے کوئی بلا رہا تو نہیں ہے، گھر میں کیا پکا ہے، سب یاد آتا. پھر علم کے لیے مشقت کا برداشت کرنا یہ سعادت ہے. یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسم، علم راحت، جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا ہے. آرام بھی ملے، علم بھی ملے، دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں. علم کے حصول کے لیے جسم کی راحت کو چھوڑنا پڑتا. صبح سے کرسی پہ بیٹھا ہوں اور تھک گیا، ایک وقت آئے گا، ابھی تو نہیں، آپ تو فریش ہیں ابھی الحمدللہ، لیکن زوال کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کے بعد. ظہر کا جو وقت ہے اس سے پہلے زوال ہوتا ہے نماز کے حساب سے، عقل کے حساب سے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد. اب غبار پیٹ کا جو ہے یہاں آ جاتا ہے، اور آدمی نیند آتی ہے، اکتاتا ہے، پھر سوچتا ہے نیچے بیٹھ جاتا ہوں، تھوڑا نیچے بیٹھے گا، ٹیک لگائے گا، ٹیک لگا لیتا ہوں، پھر ٹیک لگایا تھا تو آدمی بیٹھے بیٹھے سو بھی جاتا ہے. تھوڑا سا محنت کر لیں، انشاءاللہ یہ چیز ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو شام تک جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں کتنے بھاگتے ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4338، اور حدیث کیا ہے؟ حسن ہے. اگر کوئی آدمی بتا دے ہم کو شام تک کھڑے رہو دھوپ میں 1 ملین ملیں گے، تو 1 ملین لوگ جمع ہو جائیں گے. صحیح؟ کیونکہ ہم کو ملین معلوم ہے. ملین کس کو کہتے ہیں؟ چاہے صفر کتنے معلوم نہیں، لیکن ملین معلوم ہے، ہم کو بہت رہتا ہو، لاکھ سے بھی اوپر رہتا، تو آدمی جمع ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ آسمان و زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، کیا نہیں ہے اس میں؟ آسمان و زمین میں کیا نہیں ہے؟ ساری نعمتیں، ساری زیب و زینت، سب کچھ، اور دوسرے پلڑے میں توحید ہو، لا الہ الا اللہ ہو، وہ اس سے زیادہ بھاری ہے. تو اس کی قدر بھی اتنی ہونی چاہیے، قدر اس کی اتنی ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سمجھ کے. باب نمبر 3، من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب. جو شخص توحید کا اہتمام کرے، توحید کا حق ادا کرے، توحید کو پختہ کرے، مضبوط بنائیں. حقق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو پختہ کرنا، اس میں کوئی کمی نہیں رہنے دینا، اس کا حق ادا کرنا. من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. پچھلے باب میں ہم نے دیکھا توحید کی فضیلت، اور خاص یہ بات کہ توحید گناہوں کا کیا ہے؟ کفارہ ہے. اس باب میں ہم دیکھیں گے توحید کا حق ادا کرنے والا تو بغیر حساب کی جنت میں جائے گا. توحید والا گناہوں کی وجہ سے سزا کاٹ کے ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، اور اللہ چاہے تو ویسے ہی چلا جائے. لیکن جو توحید کا اہتمام کرے، حق ادا کرے، اس کا کوتاہی ذرا بھی نہیں کرے توحید کے معاملے میں، ایسا آدمی بغیر حساب کے سیدھے جنت میں جائے گا. بغیر جہنم میں گئے وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ اور اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، اور حساب نہیں، عذاب بھی نہیں، سیدھا کدھر؟ جنت میں. تو کوئی ایسا جانا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ توحید کو پختہ بنانا پڑے گا. کچی پکی توحید نہیں، پکی پکی توحید. کیسی ہونا چاہیے؟ توحید پختہ ہونا چاہیے، اس میں کسی اعتبار سے جھول نہیں ہونا چاہیے، کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے. تو توحید کو شرک سے، معاصی سے اور بدعتوں سے بچانا، یہ توحید کی پختگی ہے. توحید کی پختگی کیا ہے؟ توحید کو شرک سے بچایا جائے، گناہوں سے بچایا جائے اور بدعات سے بچایا جائے، یہ توحید کی پختگی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا آیا ہے. وقول اللہ تعالی
ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام یقیناً ایک امت تھے، قانت تھے اللہ کے لیے، حنیف تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ امت تھے، امام تھے، اسوا تھے۔ امت عربی زبان میں کئی معنی میں آتا ہے، ان میں سے ایک معنی کیا ہے؟ امام، اسوا، نمونہ۔ ساری انسانیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام قابل اقتداء تھے، ان کو دیکھ کے چلو کتنے اچھے تھے، اسوا۔ ایک ابراہیم علیہ السلام اسوا تھے، امام تھے سب کے لیے۔ امتن قانتا للہ، قانت لگاتار فرما برداری کرنے والا، کبھی نافرمانی نہیں کرنے والا، ہر حکم کو آسان ہو مشکل ہو پورا کرنے والا، قانت تھے۔ قانتا للہ، اللہ کے حکموں کے فرما بردار تھے۔ حنیفاً، حنیف تھے، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ کر یا اس سے منہ موڑ کر اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنے والا۔ سب سے منہ موڑ کے کس کا ہو جانے والا؟ اللہ کا ہونے والا۔ اپنے قلب کو اللہ کے ماں سوا سے پھیر کر اللہ کی طرف متوجہ رکھنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حنیف۔ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی ہیں۔ کیا کیا صفات ہیں؟ نمبر ایک، لوگوں کے لیے اسوا، کس چیز میں؟ صبر میں، یقین اور صبر میں۔ اللہ کی ہر بات پر یقین اور اللہ کے ہر حکم پر صبر۔ اللہ کی اسوا امام کب بنتا ہے؟ دو چیزیں اس کے اندر ہوں، یقین اور صبر۔ وجعلنا ممن، یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ، اب اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، دو چیزیں ہیں، ایک یقین اور صبر، یہ دو چیزوں میں امام تھے لوگوں کے لیے۔ نمبر دو، ہمیشہ فرما برداری کرنے والے، دائمی طاعت ان کی زندگی میں تھی۔ نمبر تین، حنیف، سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جانے والے قلب کی سطح پر۔ نمبر چار، شرک سے اور اہل شرک سے برات کرنے والے، دور رہنے والے، پرہیز کرنے والے، شرک سے، شرک کے اسباب سے، شرک والے احباب سے سب سے دور ہونے والے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ چار باتیں ان کے اندر تھیں۔ اللہ نے اس بنیاد پر ان کی تعریف کی کہ کیا تھے؟ مشرک نہیں تھے، شرک سے برات، شرک سے دوری، شرک سے بچنا، طاعت کرنے والے، معصیت والے نہیں تھے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے تھے، قلب کی سطح پر اخلاص والے، اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنے والے، اللہ کو اپنی ساری تمناؤں کا مأویٰ و مرجع بنانے والے، اللہ ہی کی طلب رکھنے والے۔ یہ ان کی زندگی میں تھا، اور نیکی کا سب لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بننے والے۔ تو یہ کیا ہے؟ توحید کا کمال ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانے، شرک کے اسباب، شرک والے سب سے دور ہو جائیں، اللہ کی پوری فرمانبرداری کریں اور اپنے دل کو اللہ سے جوڑے رکھیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب ملا تو یہ توحید پکی ہوگی۔ اس کی توحید کا پختہ ہونا یہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کی، وقال والذین هم بربهم لا یشرکون، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ معلوم ہوا شرک نہ کرنا ایک تعریف کی چیز ہے، یہ ایک ایسا وصف ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان اللہ کے نزدیک قابل یعنی مدح یا تعریف کے لائق بنتا ہے۔ تو ایک آدمی کو ہمیشہ زندگی میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، نہ بڑا نہ چھوٹا۔ بڑے سے تو بہت بچ جاتے لوگ، چھوٹے سے نہیں بچ پاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ریاکاری، کرتا اللہ کی عبادت لیکن کرتا اللہ کے لیے نہیں، تعریف کے لیے۔ کس کی تعریف؟ لوگوں کی تعریف۔ تو خالق کی بجائے خلق کی طلب، عبادت خراب ہے۔ تو جو لوگ اپنے رب کی عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے،
یعنی صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو جلی و خفی، کبیر، اکبر و اصغر، ہر قسم کے شرک سے بچنا یہ اللہ کی توحید کا حق ہے. بڑے چھوٹے، کھلے چھپے، ہر شرک سے بچنا یہ توحید کا کیا ہے؟ حق ادا کرنا، کیونکہ باب وہی ہے جو توحید کا حق ادا کرے. آئیے دیکھتے ہیں ایک اور حدیث جو لمبی حدیث ہے. عن حسین ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعید ابن جبیر. حسین ابن عبد الرحمن تابعی ہیں، کہتے ہیں كنت عند سعید ابن جبیر، میں سعید ابن جبیر، یہ بھی تابعی ہیں، ان کی خدمت میں حاضر تھا، ان کے پاس تھا. فقال ایکم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. انہوں نے کہا تم میں سے کون ہے جس نے رات میں دیکھا ایک ستارہ ٹوٹا؟ کون دیکھا یہ؟ قلت انا، کہتے میں نے کہا کہ میں نے دیکھا. ثم قلت اما انی لم اکن فی صلاۃ ولکنی لدغت. کہا کہ میں نے دیکھا، لیکن انہیں شبہ ہوا کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں رات میں عبادت کر رہا تھا اس لیے اٹھا تھا تو میں نے دیکھا. کہا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، لیکن رات میں اٹھ گیا کیونکہ مجھ کو ایک یعنی زہریلے جاندار نے ڈس لیا تھا، بچھو یا کچھ اور، تو مجھے ڈس لیا تھا، اس کی تکلیف سے میں سو نہیں پایا اس لیے جاگا تھا، تو میں نے دیکھا تارا ٹوٹا تو تب میں دیکھا. یعنی انہوں نے وضاحت کی کہ میں عبادت نہیں کر رہا تھا، کہیں یہ نہ سمجھے کہ بہت عبادت گزار ہے. وہ لوگ نفی کرتے تھے اور ایسی چیز جو نہیں کی ہے اس پر تعریف کی چاہت نہیں کرتے تھے. قال فما صنعت، تو انہوں نے پوچھا سعید بن جبیر نے تو کیا کیا تم نے جب بچھو نے تم کو ڈسا تو تم نے کیا کیا؟ قال ارتقیت، میں نے اپنے اوپر رقیہ کیا. قال فما حملك على ذلك، کا کس بنیاد پر کیا ایسا؟ قلت حدیث حدثناه الشعبی، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم سے امام الشعبی نے بیان کی. امام الشعبی تابعی ہیں. قال وما حدثكم، کا وہ کیا حدیث ہے؟ انہوں نے کیا بیان کی حدیث؟ قلت حدثنا عن بریدہ ابن الحصیب، ہم سے بریدہ ابن حصیب نے یہ روایت بیان کی، صحابی ہیں. انہ قال لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، حضرت بریدہ نے روایت بیان کی کیا کہ رقیہ نہیں کرنا ہے مگر نظر لگنے سے یا حمہ سے، بخار سے یا ڈسنے سے. تو ڈسے جانے سے رقیہ کیا جاتا ہے، سانپ بچھو کاٹ لے رقیہ، یا پھر کسی کی نظر لگ جائے تو رقیہ کرنا ہے. دو چیزیں ان میں رقیہ کیا جاتا ہے. تو میرے پاس دلیل تھی تو میں نے کیا. فقال قد احسن من انتہى الى ما سمع، انہوں نے کہا کہ ہاں اس آدمی نے اچھا کیا کہ اس نے جو علم سنا تھا اسی کے مطابق پابندی سے عمل کیا. سنے ہوئے علم، عقل والا علم نہیں، کون سا علم؟ سنا ہوا، سمعنا، حدثنا، اس طرح کا سنے ہوئے علم کے مطابق اس نے عمل کیا. ولكن حدثنا ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، لیکن ہم سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی اور انہوں نے وہ روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا آپ نے فرمایا؟ اوردت علی الامم، مجھ پر امتیں پیش کی گئیں. فرأیت، کہتے ہیں فرأیت النبی ومعہ الرہط، تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی اور اس نبی کے ساتھ ایک جماعت. رہط کہتے ہیں ایسی جماعت کو جو 10 سے کم نمبر والی ہو، 10 سے کم لوگ والی جماعت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہط. والنبی ومعہ الرجل ورجلان، اور پھر میں نے ایک نبی ایسا بھی دیکھا جس کے پاس ایک یا دو آدمی تھے. والنبی لیس معہ احد، اور ایسا بھی نبی دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اکیلا دعوت دی لیکن کوئی مانا نہیں، اور وہ نبی اکیلا ہی ہے، کوئی ماننے والا نہیں ساتھ میں. اذ رفع لی سواد عظیم، پھر اچانک میرے سامنے ایک بڑا سواد عظیم، ایک بڑا مجمع مجھ کو دکھایا گیا.
فظننت انہم امتی، میرے دل میں خیال گزرا کہ شاید یہ میرے امتی ہیں، میں نے گمان کیا کہ میرے امتی ہیں۔ فقیل لی ھذا موسیٰ وقومہ، مجھ سے کہا گیا نہیں، یہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم ہیں، اتنی بڑی جو بھیڑ دکھائی دے رہی ہے یہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم ہے۔ فنظرت فاذا سواد عظیم، پھر میں نے دیکھا، دوسری طرف دیکھا تو مجھے ایک اور بڑا مجمع دکھائی دیا۔ فقیل لی ھذہ امتک، فرشتوں نے کہا یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، اور ان کے ساتھ اور 70,000 ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں، اور کتنے؟ 70,000 ایسے کہ وہ جنت میں جائیں گے بغیر حساب اور بغیر عذاب کے، نہ حساب ہوگا نہ عذاب ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں وہ؟ 70,000۔ ثم نہض فدخل منزلہ، یہ کہہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اتنا بتا کے چلے گئے، کون نہیں بتایا آپ نے، چلے گئے کمرے میں۔ فخاض الناس فی اولئک، اب صحابہ جو سنے حدیث آپس میں ان میں گفتگو ہونے لگی، آپس میں مباحثہ ہوا کہ کون لوگ ہیں یہ؟ قال بعضهم فلعلهم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن کو نصیب ہوئی، شاید یہ لوگ ہوں گے جو اس حدیث میں آئے ہیں، امت میں سے یہ لوگ ہیں 70,000۔ وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا بالله شيئا، دوسرا قول کسی نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے، جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ نہیں پایا اور انہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، شاید یہ وہ لوگ ہیں۔ وذكروا اشیاء، اور مختلف باتیں اور بھی کچھ کسی نے کہیں۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروہ، پھر کچھ دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو صحابہ نے یہ ساری باتیں جو ان کے ذہنوں میں آئیں، مختلف رائیں ان کو بیان کیا۔ فقال هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون، آپ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رقیہ نہیں کرواتے اپنے لیے، پڑھ کے پھونک میرے اوپر، نہیں بولتے، رقیہ نہیں کرواتے۔ هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون، اور وہ داغ کے ذریعے سے اپنا علاج نہیں کرواتے، داغ دینے کا ایک علاج کا طریقہ ہوا کرتا تھا، وہ علاج نہیں کرتے کیونکہ جہنمیوں کے لیے سزا ہوگی، تو دنیا میں اس کی مشابہت کو پسند نہیں کیا اگرچہ وہ حرام نہیں ہے، تو کہا ولا یکتوون ولا یتطیرون، اور تطیر بھی نہیں کرتے، شگن نہیں لیتے۔ تطیر پرندے سے، طیر کیا کرتے تھے عرب کے لوگ، کام ہوتا کہ نہیں معلوم نہیں، تو اب کیا کرتے تھے، پرندہ اڑاتے تھے، اڑ کے دایاں گیا ہوگا کام، سیدھی طرف گیا، بایاں گیا نہیں ہوتا کام، تو اسے ایسا مطلب لیتے تھے، اس کو کیا کہتے ہیں، تطیر، شگن لینا۔ ہمارے ہوتا نا، بلی راستہ کراس کی، کام نہیں ہوتا، دودھ گرا، کچھ تو اشبھ ہونے والا ہے، جاتے وقت کوئی پیچھے سے چھینکا، آواز دیا، کیوں پیچھے سے آواز دیا، نہیں ہوتا کام۔ یہ سب کیا ہیں، یہ شگن لینا ہے، برا شگن لینا ہے، اچھی بات نہیں ہے یہ۔ تو کہا کہ الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون، لیکن کیا کرتے ہیں، تین چیز نہیں کرتے، ایک چیز کرتے، کیا ہے وہ، وعلی ربہم یتوکلون، وہ پورا کا پورا اپنا بھروسہ اللہ پر رکھتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے معاملات اللہ کو سونپ دیتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل کو حل کرے گا، اس کو کہتے ہیں توکل، اللہ پر اعتماد اور اللہ کو اپنے معاملات سونپ دینا، یہ توکل ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون۔ فقام عکاشۃ بن محصن، ایک صحابی ہیں عکاشہ ابن محصن، کھڑے ہوئے کہا، فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، کہا اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے مجھے اللہ تعالیٰ انہی میں شامل کر دے۔ فقال انت منہم، آپ نے کہا تم انہی میں سے ہو، تم انہی میں سے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے کہا اللہم اجعلہ منہم، آپ نے دعا کی اے اللہ اس کو انہی میں سے کر دے۔ یہ جو روایت ہے بخاری کی ہے، حدیث نمبر 6000
541 پر اللہم اجعل منہم، اے اللہ انہی میں سے کر دے اس کو۔ ثم قام رجل آخر، پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، ایک روایت میں کہ وہ انصار میں سے تھا شخص۔ ثم قام رجل من الانصار، ایک روایت میں ہے، بخاری 6542 اور مسلم 216۔ میں روایتوں کے نمبر ذکر کروں تاکہ بعد میں آپ اس کی تحقیق کر کے مزید تفسیر اس کی دیکھ لیں۔ تو کہا کہ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس لیے کہ بعض لوگوں کا وہ منافق ہو سکتا ہے، نہیں، وہ انصار میں سے تھا۔ فقال ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اس شخص نے بھی کہا اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ فقال سبقک بہا عکاشہ، آپ نے کہا عکاشہ تم پر سبقت لے گیا۔ وہ ایک موقع تھا، عکاشہ کو موقع مل گیا، اب اس طرح سے کرتے رہے تو سارے لوگ بولتے رہیں گے سب کے لیے دعا کرتے رہیں، نہیں، وہ ایک موقع تھا، کس نے لے لیا؟ وہ عکاشہ نے، دوسرا نہیں، اب وہ ایک ہی موقع تھا، بس چلا گیا وہ۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 5705 اور مسلم حدیث نمبر 220، اور سیاق مسلم کا ہے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، رقیہ کرنا اپنے لیے مشروع ہے، اس لیے کہ اس تابعی نے اپنے لیے رقیہ کیا، منع نہیں ہے، دلیل بھی اس کے لیے دی، تو خود اپنا رقیہ آدمی کرے یہ منع نہیں، اور اس حدیث کے خلاف بھی نہیں۔ اسی طرح سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فضیلت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتنی فضیلت ہے، بڑا مجمع ان کے ساتھ ہوگا، لیکن اس سے بھی بڑا مجمع کس کے ساتھ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہوگا، اس کے علاوہ اور 70,000 ہوں گے، اور وہ 70,000 کون ہیں؟ جو نہ رقیہ کرواتے، نہ وہ تطیر کرتے، نہ وہ داغ لگواتے، بلکہ اپنے رب پر کیا کرتے ہیں؟ توکل کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ 70,000 لوگوں کی فضیلت کس چیز کی وجہ سے ہے؟ صرف اور صرف اللہ پر توکل کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ توکل کیا ہے؟ یہ توحید کی بنیاد ہے۔ جب آدمی کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ کہیں کسی اور در پہ سر جھکاتا نہیں۔ جب اللہ مسئلہ حل کرے گا تو اور کہیں کیوں جاؤں، دوسری جگہ کیوں جاتا؟ یہاں کھوٹ ہوتی ہے، ہوتا کہ نہیں معلوم نہیں، اللہ سے مانگے تو ملے گا کہ نہیں معلوم نہیں، اس وجہ سے آدمی کہیں اور جاتا ہے کہ وہاں سے ملے گا۔ غور کرنے کی چیز ہے، بھائی ہم بہت گناہ گار ہیں، اس لیے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا کہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا؟ فلاں کی درگاہ پہ جانا، ان کو بولنا، وہ اللہ سے دلاتے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، بابا سب کو ایکسیپٹ کرتے، وہ زیادہ رحم والے ہیں، نعوذ باللہ۔ بات تو یہی ہوئی کہ بابا کا در سب کے لیے کھلا ہے، اللہ کا نہیں ہے، اللہ خالی نیک لوگوں کی قبول کرتا ہے۔ بابا نیک لوگ بھی اور جتنے بدر ہوں یا پاپی جتنے بھی ہوں سب کو ایکسیپٹ کرتے ہو، سب پہ رحم کرتے ہو، تو زیادہ وسعت کس کے پاس ہے؟ بابا کے پاس ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے بالمقابل ان کو زیادہ رحیم بتایا کہ نہیں بتایا؟ سوچنے کی چیز ہے۔ لہٰذا ایک آدمی اللہ پر توکل کرے، یہ توحید کی پختگی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے علاوہ بھی حدیث ہیں جن سے اب آدمی ڈر جاتا ہے، 70,000 ہی ساتھ ہم لوگوں کا نمبر لگے گا کہ نہیں معلوم نہیں، صحابہ ہی تو 70,000 ہو جائیں گے۔ بعض علماء کے قول کے مطابق صحابہ 70,000، بعض نے 60,000 تک تو بتا دیا ہے، تو اتنے تو صحابہ ہی تھے، تو باقی لوگ تو نمبر بھی نہیں لگے گا ان کا۔ لیکن ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے جو ایک خوشخبری کے طور پر ہی سمجھ لیجئے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، میرے رب نے مجھ سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے، بغیر حساب ولا عذاب، بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ مع كل 1,070,000 وثلاث حثیات من حثیات ربی، اور ان کے علاوہ
ہر 1000 کے ساتھ اور 70,000 ہوں گے، جو یعنی 70,000 تو جائیں گے جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے، وَمَعَ كُلِّ أَلْفٍ ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور اس کے علاوہ وَثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِّنْ حَثَيَاتِ رَبِّي اور 3 حثیات جس کو کہتے ہیں لپ، جس کو ہم کہتے ہیں نا اس طرح سے آدمی لے کے ڈالے، تو وہ حثیات جو ہے مٹھی بھر کے یا لپ بھر کے اس طرح سے میرا رب کچھ لوگوں کو جنت میں ڈالے گا 3 مرتبہ۔ تو یہ بھی جو ہے حدیث میں آیا ہے، اور اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 7111 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اور بھی کتابوں میں حدیث آئی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے بتاتی ہے کہ 70,000 تو وہ لوگ ہیں جو صرف توکل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، لیکن اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں جو بغیر حساب کے جنت پہ کسی کو لے جائے۔ تو ایسے کل ملا کے کیا ہوں گے؟ یہ تو 70,000 ہیں، لیکن ہر 1000 کے ساتھ کتنے ہوں گے؟ 70,000 اور بہت ہو گئے وہ۔ تو امید ہے لوگوں کے لیے، لیکن یہ چیز کیا ہے؟ توکل کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ صالحین سے دعا کی گزارش کر سکتے ہیں۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے اور کیا کہا؟ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں ڈال دے۔ بعض لوگوں نے کہا کسی سے دعا کی گزارش کرنا، ایک بار بولے تو شرک نہیں ہوتا، 2 بار بولے تو شرک نہیں ہوتا، تیسری بار میں شرک ہو جاتا، کہاں سے لائیں اس کو؟ ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ بات کہی ہے کہ 3 بار بول دے تو کوئی بزرگ بول دی شرک ہو جاتا ہوا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ زبردستی شرک کو بے شرک اور بے شرک کو شرک بنانا علم ہونا چاہیے۔ کسی سے دعا کی درخواست کرنا یہ شرک میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کی۔ معلوم ہے کہ دعا کی گزارش کرنا رقیہ کروانے سے الگ ہے، اس لیے کہ ان میں سے ان کو شامل کر دیا جبکہ دعا کی گزارش کر رہے ہیں۔ تو دعا کی گزارش کرنا الگ چیز ہے اور اپنے لیے رقیہ کروانا الگ ہے، دونوں میں فرق ہے، اس کو یاد رکھیں۔